صرف اس وجہ سے مسلم ہوتے ہیں کہ ان کے ماں باپ مسلمان ہیں، تو ان کا رویہ دین کے لیے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. جتنا صحابہ نے دین کے لیے قربانی دی اور نیکی کی، اتنا آج کتنے لوگ کرتے ہیں؟ انہیں کاؤنٹ کرنا ہی مشکل ہے، ہارڈلی کوئی ملے گا آپ کو اس لیول کا. لیکن اگر ہم امتوں کو لیں تو اس میں اولین اور آخرین کے بارے میں حدیث میں ایک ڈفرینٹ یعنی مختلف انٹرپریٹیشن ملتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم حدیث دیکھیں گے کہ حدیث میں کیا ہمیں ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ. We are the later nation but the foremost on the day of resurrection. ہم بعد میں آنے والی امت ہیں، لیکن قیامت کے دن ہم سب سے آگے ہوں گے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابو محمد ابن الحاتم سے ریکارڈ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ والی آیت آئی سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، تو صحابہ جو ہے نا پریشان ہو گئے، ان کو یہ بڑی بھاری لگی. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب ان سے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ تم جنت میں 1/4 کوارٹر ہو. ٹھیک ہے، 1/4. پھر انہوں نے کہا 1/3. پھر انہوں نے کہا کہ جنت میں رہنے والوں میں سے آدھے. پھر انہوں نے کہا اور باقی آدھے میں بھی تمہارا شیئر ہوگا. تب جا کے لوگوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا سکون ملا. تو قرآن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری امت سب سے بہترین امت ہے. اس لیے یہ پاسبل نہیں کہ پچھلی امتوں کے ایمان والے زیادہ ہوں گے تعداد میں ہماری امت سے، ہماری امت کے لوگ زیادہ ہوں گے پچھلی امتوں کے کمپیریزن میں. تو ہماری امت سے پہلی جنریشن بیٹر ہے لیٹر جنریشن سے، کیونکہ اچھا اس کے بارے میں بھی ایک حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خیر القرونی کرنی، بہترین جو جنریشن ہے امت ہے وہ میری جنریشن ہے. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کی جنریشن، پھر اس کے بعد کی جنریشن. یعنی سب سے بہترین امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت کی ہے، پھر اس کے بعد کی، پھر اس کے بعد کی، پھر اس کے بعد کی. ٹھیک ہے، اور اس کی ایک اور بھی وہ آتی ہے. ہاں، تو ہم یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ امت مسلمہ کو زیادہ عزت دی گئی کسی بھی امت سے، کسی بھی امت کے کمپیریٹیولی ہمیں زیادہ فوقیت دی گئی. اس امت کے اول ایمان والے زیادہ تعداد میں ہیں اور ان کا درجہ بھی بہت بلند ہے پچھلی قوموں کے امتوں کے مقابلے میں. ان کے دین اسلام کے اونچے درجے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، ان کے جو صحابی تھے ان کا درجہ بہت بلند ہے. پھر اس میں ایک اور حدیث آتی ہے، متواتر حدیث ہے، یعنی بہت سارے لوگوں سے یہ حدیث جو ہے بولی گئی ہے، بتائی گئی ہے، یعنی اس حدیث میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ میری امت کے 70,000 لوگ جنت میں بنا کسی حساب کتاب کے چلے جائیں گے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہر 1000 کے ساتھ پھر 70,000، اس کے آگے انہوں نے ایڈ کیا کہ ہر 1000 کے ساتھ اور 70,000. اور دوسری حدیث میں، یعنی اسی ٹائپ کی دوسری اس میں حدیث میں انہوں نے کہا کہ ہر ایک کے ساتھ 70,000، یعنی ایک جگہ آیا ہر 1000 کے ساتھ 70,000، اور ایک جگہ آیا ہر ایک، وہ جو 70,000 لوگ ہیں ان میں سے ہر ایک کے ساتھ پھر 70,000 پیپل. ٹھیک ہے، تو یہ متواتر حدیث ہے، یعنی کہ اسٹرانگ حدیث ہے. سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین. آئی ہوپ یہ کلیئر ہو گیا ہوگا آپ کو. علی سرور موضونہ، اوپر تختوں کے ہوں گے سونے کے تاروں سے بنے ہوئے. یہ تخت سونے کی تاروں سے بنے ہوئے ہوں گے اور ان کے اندر جواہرات جڑے ہوئے ہوں گے، روبی، ایمریلڈ اور جتنے بھی ہوتے ہیں. متکئین، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، علیہا، اس پر، متقابلین، آمنے سامنے.
आमने सामने बैठे होंगे। हम आमने सामने कब बैठते हैं? जब हमारा दिल बड़ा किसी से मिला हुआ होता है। हम कहते हैं नहीं नहीं साइड में नहीं बैठना, मुड़ मुड़ के देखना पड़ेगा, नहीं मैं तो इनके सामने बैठूंगी ताकि हम अच्छे से बात कर सकें। जिससे हमारा दिल नहीं मिला होता हम फिर साइड में बैठते हैं, ठीक है यार कौन इसकी शक्ल देखेगा बार बार, छोड़ो। तो वहां के लोगों के दिल जो है ना वो आपस में बड़े मिले हुए होंगे, आमने सामने बैठेंगे, आमने सामने बात करेंगे, ताकि उन्हें मेहनत ना करनी पड़े, अपना सर मोड़ना ना पड़े। जब साइड में बैठेंगे तो सर मोड़ना पड़ेगा ना, सर मोड़ के बात करनी पड़ेगी। लेकिन सामने बैठे होंगे तो फेस एक्सप्रेशंस भी सही दिखाई देंगे। वहां पर सब कोई एक दूसरे के आमने सामने बैठा होगा, कोई भी पीछे वाली सफ में नहीं बैठा होगा, यानी एक एक ही सफ होगी। यतूफु अलैहिम, इर्द गिर्द फिरेंगे, अलैहिम उन पर, विल्दानुन लड़के, मुखल्लदून हमेशा रहने वाले। ये लड़के कभी बड़े नहीं होंगे, कभी बूढ़े नहीं होंगे, और कभी उनके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे, कोई बदलाव नहीं आएंगे, और ये चक्कर लगाते रहेंगे, यानी बार बार आते जाते रहेंगे, यानी आएंगे फिर जाएंगे, फिर आएंगे फिर जाएंगे। इस तरीके से इनका जो है ना ये चलता रहेगा। अच्छा, ये जो लड़के हैं ये हमेशा हमेशा जवान रहेंगे। हजरत अली और हजरत हसन बिन बसरी कहते हैं कि ये जो बच्चे हैं उन लोगों के होंगे, ये जो बच्चे हैं वो होंगे जो कि बालिग होने से पहले जिनका इंतकाल हो गया होगा, और इन्होंने ना कोई अच्छा काम किया होगा जो कि जो इनके अकाउंट में आए, ना कि ना ही कोई बुरे काम किए होंगे जिसकी वजह से इनको कोई अजाब मिले। और ऑब्वियसली ये उन लोगों के, ये वो बच्चे होंगे जिनको जिनकी जन्नत जो है वैसे हकदार, मतलब वो हकदार नहीं होंगे जन्नत के। तो इसका मतलब ये कुरान में एक और जगह पे आता है, सूरह तूर में हमने पढ़ा है कि ईमान वालों के बच्चे, तो वो तो जो है वो उनके साथ, अगर बच्चे मतलब थोड़े निचले दर्जे पे भी हुए तो ईमान वाले अगर माँ बाप अच्छे हैं तो उनके साथ उनको जन्नत में मिला दिया जाएगा। हमने पहले पढ़ा है ना, सूरह तूर में हमने ये पढ़ा है। और हदीस से हमें ये पता चलता है कि जो मुशरिकों के बच्चे होंगे वो जन्नत में जो लोग जाएंगे उनके अटेंडेंट्स होंगे, यानी उनको सर्व कर रहे होंगे। तो बेसिकली ये मुशरिकों के बच्चे होंगे जो वहां पे ईमान वालों को सर्व कर रहे होंगे। अब क्या चीज सर्व कर रहे होंगे? बी अकवाबिन, प्याले, कटोरे, कटोरे मतलब प्याले कटोरे के साथ, व अबारिक, जग के, सुराहियों के, यानी प्यालों के साथ होंगे, कटोरों के साथ होंगे और जग के साथ होंगे। अभी तो इसको थोड़ा सा इमेजिन करना मुश्किल है आप लोगों के लिए, क्योंकि अब पुराना वक्त नहीं रहा। लेकिन अगर किसी ने पुराने सीरियल्स देखे हो तो आपको पता होगा कि पहले जो है शराब ऐसे, अब जैसे हमारे टी कप्स होते हैं वैसे कप्स नहीं होते थे, बड़े बड़े प्याले होते थे, वो प्यालों से पीते थे, है ना। तो वैसे प्याले होंगे, ये कप होंगे जिनका हैंडल्स या स्पाउट्स पनाला नहीं होगा। जग के भी हैंडल्स कभी होंगे कभी नहीं होंगे। सब के सब और ग्लासेस भी शराब से भरे हुए होंगे, एक बहते हुए चश्मे से। किसी चीज कंटेनर में शराब नहीं रखी हुई होगी कि वो कंटेनर जो है वो खाली हो जाए। ये बहते हुए शराब का चश्मा होगा जहां शराब कभी भी खत्म नहीं होगी। ये शराब जो है हमेशा हमेशा रहेगी। वह कासिम मिम्मईन, और प्याले बहती हुई शराब के। ला यसुद्दा, ला यसुद यसद्दाऊना, और ना उनको सर दर्द होगा। सद्दा, ये हमने पहले भी पढ़ा है, आई थिंक सूरह इब्राहिम में है शायद, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। सद्दा, ठीक है, सद्दा मीन्स सर का दर्द। ना उनको सर दर्द होगा, अनहा उससे, यानी वो जो शराब पियेंगे उससे उनको सर दर्द नहीं होगा। वला युनजिफून, और ना ही वो बेवजह बोलेंगे। अब क्या है, ये जब वो शराब पियेंगे तो जब दुनिया की कोई शराब पीता है तो उसको नशा आता है, उसके सर में दर्द होता है। लेकिन जब वो ये लोग ये जो शराब पियेंगे तो इनको ना सर दर्द होगा ना ही नशा आएगा। इनके दिमाग पे ये जो शराब है ये कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग असर नहीं छोड़ेगी, जबकि इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा होगा, बहुत अच्छा। जबकि जो जिंदगी में इस दुनिया में जो शराब पीते हैं उस शराब के
4 میجر سائیڈ افیکٹس ہیں. ایسے تو اس سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا تھا 76 ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جہاں تک مجھے یاد ہے کہ جن کا علاج نہیں ہے اور جو باڈی کو بہت خراب کر دیتی ہے. لیکن جو ابن کثیر میں آئے وہ 4 میجر بیماریاں اس میں بتائی گئی ہیں. پہلی کیا ہے کہ سر درد ہوتا ہے, دوسرا نشہ چڑھتا ہے, تیسرا وومٹنگ ہوتی ہے, چوتھا ایکسیسو یورین ہوتا ہے, پیشاب بہت آتا ہے, نشہ ہوتا ہے, الٹی ہوتی ہے اور سر میں درد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مین وہ ہے اس کا. لیکن جو وہاں کی شراب ہے وَلَا يُنزِفُونَ, اور وہ بے وجہ نہیں بولیں گے, یعنی ان کی جو دماغ کی سوچنے سمجھنے کی شکتی ہے وہ خراب نہیں ہوگی. وہ بنا مطلب جو ہے کچھ بھی بولیں گے نہیں, الٹی سیدھی باتیں نہیں کریں گے. شراب پی کر جو عقل چلی جاتی ہے یہ انسان کے لیے بڑی شرم کی بات ہے. اس لیے دنیا میں یہاں پہ شراب پینا حرام ہے. یہ ریزن ہے کیوں, کیونکہ عقل چلی جاتی ہے. اور آپ کو ہم کو سب کو معلوم ہے کہ شراب پی کے لوگ کس کس ٹائپ کے کام کرتے ہیں. آیت نمبر 20 وفاکہۃ. چار چیزیں بتائی تم نے, سر درد ہوتا ہے, نشہ, الٹی اور ایکسیسو یورین. تھینک یو. اوکے. وفاکہۃ, اور پھل, مما, اس میں سے جو, یتخیرون, وہ چن لیں گے. یعنی جو بھی پھل وہ خود چنیں گے وہی پھل انہیں ملے گا, چوائس ہوگی. یہ نہیں کہ نہیں ایپل آیا ہوا ایپل ہی کھانا ہے, ایسے نہیں ہوگا, چوائس ہوگی. جو دل کرے گا وہی پھل کھانے کو ملے گا. ابھی تو ہم سیزنل فروٹس کھاتے ہیں نا, انتظار کرتے ہیں گرمی آئیں گی, جون آئے گا تو آم آئے گا. سردیوں میں آم کہاں, سردیوں میں سردیوں کے فروٹ آتے ہیں, امرود آتا ہے تو سردیوں میں امرود کھاؤ. اور کچھ فروٹس اگر آتے بھی ہیں تو وہ اتنے کاسٹلی ہوتے ہیں کہ ہم ان کے سستے ہونے کا انتظار کرتے رہتے ہیں. سپوز کہ جیسے یہاں پہ ہمیں باہر کی اسٹرابیریز ملتی ہیں, بلیو بیریز ملتی ہیں, کتنی کاسٹلی ہوتی ہیں. ہم انتظار کرتے رہتے ہیں جب تھوڑی سستی ہوگی تو خوب دل بھر کے کھائیں گے. وہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا. وہاں دل کرے گا بلیو بیری کھانی ہے, لیچی کھانی ہے, آم کھانا ہے, جو دل کرے گا بس آپ کے سامنے پیش ہو جائے گا. وَلَحْمِ طَيْرٍ, اور پرندوں کا گوشت. پرندوں کا گوشت عمدہ گوشت مانا جاتا ہے. مما, اس میں سے جو, یشتہون, وہ خواہش کریں گے. اب پرندوں میں بھی ایسا نہیں ہوگا کہ بھائی جو مرضی ان کا وہ ہو گیا اور وہ ان کو کھانا پڑے گا. نہیں, جو پرندہ ان کا دل کرے گا اسی پرندے کا گوشت جو ہے ان کو کھانے کو ملے گا. امام احمد کی حدیث ہے, انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت کے پرندے بخت اونٹوں کی طرح ہوں گے. بخت اونٹ کا مطلب وہ اونٹ ہوتے ہیں جن کی بڑی لمبی جو ہے گردن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ وہاں جنت کے پیڑوں سے چریں گے. سبحان اللہ. یہ جو پرندے ہوں گے جنت کے, یہ جنت کے پیڑوں سے ہی جنت کے پیڑوں پہ رہیں گے, اور یہ جو کیملز ہیں وہ وہاں پہ چریں گے. ٹھیک, نہیں سوری, یہ جو برڈز ہیں یہ وہیں کے جو پیڑ کے پتے وتے ہوں گے جو بھی وہیں سے کھائیں گے, یعنی کہ وہیں کے ہوں گے. ایک اور حدیث میں آتا ہے, ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول, یہ جو پرندے ہیں یہ تو بڑے شاندار ہوں گے. بھائی نیچرلی جنت میں بالکل خاص, کھانا بھی خاص, تو پرندے تو خاص ہوں گے ہی. تو اس پہ رسول اللہ نے جواب دیا جو ان کو کھائیں گے وہ اور بھی شاندار ہوں گے. سبحان اللہ. مطلب پرندے تو شاندار ہوں گے ہی, لیکن جو ان کو کھائیں گے وہ اور بھی شاندار ہوں گے. اور یہ جو سٹیٹمنٹ ہے, یہ جو بات ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کہی, اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا اور میں امید کرتا ہوں آپ ان میں سے ہوں گے جنہیں آپ بھی وہاں کھائیں گے, یعنی آپ ان میں سے ہوں گے جو لوگ یہ پرندے کھا رہے ہوں گے. سبحان اللہ. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تو ایسی ہمیں ماشاءاللہ سبحان اللہ کئی جگہ پہ ایسی حدیثیں مل جاتی ہیں اور یہ ملتا ہے. سبحان اللہ. وحور عین, اور بڑی آنکھوں والی حوریں, سفید اور بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی. اس کے ہم ڈیٹیل سورہ رحمان میں پڑھ چکے ہیں. کا امثالی, مانند مثالوں کے, لؤلؤ, موتی کی طرح,
मकनून छुपे हुए मोती की तरह। वो जो सीप में अंदर छुपे हुए मोती होते हैं, सफेद और प्योर फ्रेश पर्ल्स जैसी होंगी, प्योर फ्रेश। जज़ाअम बदला है, बिमा कानू साथ उसके जो या अमलून वो अमल करते थे, उनके आमाल के बदले ये सब कुछ उन्हें मिलेगा जो आमाल उन्होंने इस दुनिया में किए अंकल हैं। फरहान के पापा क्या कह रहे हैं? ला यस्मऊना ना वो सुनेंगे, फीहा उसमें, लगवों कोई लग बात, वला तअसीमा ना कोई गुनाह की बात। ये एक बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह जन्नत में रहने वालों को देंगे। कुरान में इस बात का जिक्र बहुत से मकाम पे आया, हम लोगों ने कई बार पढ़ा है। जन्नत में लोगों के कानों को कोई फालतू बात, झूठी बात, गीबत, बुहतान, बेफालतू बात, भड़काने वाली बातें, बढ़ा चढ़ाकर करने वाली बातें, किसी पर मजाक बनाने वाली बातें और इस तरीके की किसी भी बात से बचा लिया गया है। उनके कानों में ये बातें नहीं जाएंगी, उनके दिल साफ कर दिए गए हैं। इल्ला कीलन सलामन सलामन, मगर बात सलाम की होगी, सलाम होगा। जन्नत में हर जगह एक ही कलाम होगा, सलामन सलामन, पीस ही पीस, साफ सुथरा पुख्ता कलाम होगा, जिसमें ना कोई किसी की चुगली करेगा, ना बहतान लगाएगा, ना झूठ होगा और ना ही कोई बुरी बात होगी। अल्लाह की तरफ से जन्नतियों को सलाम आएगा, फरिश्ते भी सलाम करेंगे और जन्नती आपस में एक दूसरे को सलाम करेंगे। हर तरफ सलाम ही सलाम होगा, इसलिए एक दूसरे को आगे होकर सलाम किया करें, आदत डालें सलाम करने की, ताकि सलाम करने की आपको एक खास आदत बन जाए। अल्लाह हम सबको जन्नत में दाखिल करे, आमीन। लेकिन हमने क्या कर रखा है? हमने तो हाय हेलो पे अटके हुए हैं। एक बार सलाम करते हैं, उसके बाद हेलो 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 ही करते रहते हैं बस। हमने जो है ना अपने आप को बहुत जो है ना बिगाड़ रखा है। जन्नत वाले लोग कैसे होंगे? वो करेंगे अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? आप देखिए दुनिया में तो आपस में भाई भाई, भाई बहन, बहनें बहनें, हर कोई झगड़ा करता है। यानी कभी ना कभी तो झगड़े हो ही जाते हैं, भाई बहनों के भी होते हैं, ऐसा नहीं है भाई बहन कितनी भी मोहब्बत करते हो, लेकिन फिर भी कभी कभी झगड़े हो जाते हैं, उनके आपस में इख्तिलाफ रहते हैं। और झगड़ों से क्या होता है? दिल में मैल और दुश्मनी पैदा होती है। देखिए बहुत सारे लोगों को हम कहते हैं ना शी इज माई फ्रेंड, एक्चुअली कोई फ्रेंड व्रेंड नहीं होती, पीठ पीछे उसकी बुराइयां ही बुराइयां होती है। तो एक दूसरे के खिलाफ बुरे शब्द बोलना, गाली गलौज करना, चुगली वगैरह करना, इंसान को ये सारी चीजें क्या करती है ना, उकसाती हैं। और जन्नत में ये जो अखलाकी गंदगी है, ये जो बुराई है, इससे जन्नती जो है ना वो पाक होंगे, साफ होंगे। वहां सिर्फ एक ही चीज होगी, सलाम ही सलाम। सब लोग एक दूसरे का एहतराम करेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे। वहां पे कोई ये नहीं होगा कि ऊपर ऊपर मुंह से तो बड़ा है ये स्वीट स्वीट बोलते हैं, पीठ पीछे बुराइयां ही बुराइयां। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं इल्ला कीलन सलामन सलामन व असहाबुल यमीन, और दाएं हाथ वाले, माँ असहाबुल यमीन कौन है? दाएं हाथ वाले। फी सिदरिम मखदूद, बेरियों में बगैर कांटे वाले। कैसे बेरी का दरख्त होगा? जिसमें कांटे नहीं होंगे और वो बहुत फल देगा। बेरी के पेड़ में जिसमें कांटे कम होते हैं उसमें फ्रूट्स ज्यादा आते हैं। हमारे यहाँ तो बेरी कांटे वाली होती है और उसमें फ्रूट्स भी बहुत कम आते हैं। जो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का अगर आप लोगों को कहीं बेरी मिले, लोट ट्री जो होता है, तो फिर आप लोगों को वो मिलेगा। मैं आपको लोट ट्री की फोटोग्राफ दिखाती हूँ, 1 मिनट के लिए। एक सेकेंड। दिख रहा है आप लोगों को? ये होता है, दिस इज लोट ट्री, ठीक है। ये वाला इस टाइप का होता है। तो इसका जो है ये साया जो है ये बहुत देता है और ये घना होता है काफी। हम लोगों ने पहले भी लोटरी के बारे में पढ़ा है। तो ये सारी लोटरी की डिफरेंट डिफरेंट फोटोग्राफ्स हैं, आप गूगल कर सकते हैं इंशाल्लाह, तो आप लोगों को मिल जाएगा ये, ठीक है।
تو وہاں پہ یہ دیکھیے اس میں بہت کانٹے ہیں، اگر پاس سے کوئی پکچر میں دکھا سکتی ہوں، اس میں بہت یہ ہے نا یہاں پہ کانٹے ہوتے ہیں، یہاں پہ کانٹے ہوتے ہیں، دیکھیے اس کی جو لیف ہے وہ بھی تھوڑی سی کانٹوں والی ہی ہوتی ہے، ہلکی سی ویسی ہوتی ہے، یعنی اس کا کٹ جو ہے نا ہلکا سا ایسے ہوتا ہے، لیکن جو جنت میں ہوگا اس میں ایسے نہیں ہوگا. وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، سوری میں کہاں گئی، وَسِدْرٍ مَخْضُودٍ، اور بغیر کانٹوں والی بیری کے، وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ، اور تہ پر تہ کیلے. یعنی تہ پر تہ کا کیا مطلب؟ پھل کے ساتھ جڑے ہوئے. کیلے کے پیڑ دیکھیں کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، ایک کیلے کے ساتھ دوسرا، دوسرے کے ساتھ تیسرا، دونوں طرف میں، چاروں طرف میں وہ کیلے کے جو ہیں گچھے کے گچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں ایک ساتھ، تو وہ بہت ہی اچھا لگتا ہے. وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، اور سائے لمبے. آپ کو میں نے ابھی دکھایا تو سائے جو ہیں اس کے کیسے ہوں گے؟ وہ لمبے سائے ہوں گے، بڑے لمبے، بہت اچھے. بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنت میں پیڑ ہوگا جس پہ ایک سفر کرنے والا جو سفر کر رہا ہوگا یعنی رائڈر، وہ جو ہے پورے سال بھر اس کے سائے میں گھومتا رہے گا لیکن پھر بھی اس شیڈ کو کور نہیں کر پائے گا، اتنا زیادہ اس کا شیڈ ہوگا. ٹھیک ہے. ایک اور جگہ پہ آگے اب کیا آ رہا ہے؟ وَمَاءٍ مَسْکُوب، اور پانی گرتا ہوا، بہتا ہوا. کیسا پانی ہوگا؟ اوپر سے نیچے آ رہا ہوگا. کیسا؟ جیسے بارش کا پانی ہوتا ہے، اوپر سے نیچے آتا ہے. کنٹینیوس بارش آپ لوگوں نے اگر کبھی دیکھی ہو، جو رمجھم بارش جس کو ہم کہتے ہیں نا، بس رمجھم ہوتی رہتی ہے، اس کی بوندیں دیکھیے ایسے لگتا ہے ایک کے بعد ایک کے ساتھ اس کی بوندوں کی چھڑی لگی ہوئی ہے، مطلب کنٹینیوس ایسے لگتا ہے موتیوں کی طرح پانی کی بوند جو ہے وہ گرے چلی جا رہی ہے. تو یہ یہاں پہ وہ والا پانی ہے، بہتا ہوا کنٹینیوس. وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور بہت سے پھل. لا مقطوعۃ، نہ ختم ہونے والے. ولا ممنوع، اور نہ روکے جانے والے. یعنی اچھا پیچھے ایک حدیث رہ گئی کہ وہاں پہ سدرۃ المنتہا پہ، 7ویں آسمان پہ جو پیڑ ہوگا اس کی جو پتیاں ہیں وہ ایلیفنٹ کے کان جتنی بڑی بڑی ہوں گی، اور اس کے جو فروٹس ہوں گے وہ حاجر کے مٹی کے جگ جتنے، یعنی کافی بڑے ان کے جگز ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے جگز کی طرح ہوں گے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جو ہے لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، اس کے بعد وہ کھڑے ہوئے، پھر انہوں نے لوگوں سے کہا کہ میں نے جب میں نے جنت دیکھی تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ فروٹس کے کلسٹر ہیں، گچھے ہیں. اگر میں وہاں سے تمہارے لیے اس دنیا میں کچھ لے آتا تو تم کھاتے رہتے اور وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہوگا؟ اچھا اس میں ایک اور حدیث ہے، وہ بھی پڑھ دوں میں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. ایک بدوین جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھنے لگا مجھے ہوا کے بارے میں بتائیے اور جنت کے بارے میں بتائیے، کیا جنت میں پھل بھی ہوں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، وہاں پہ ایک پیڑ ہوگا جس کا نام ہوگا طوبہ. ٹھیک ہے. تو بدوین نے کہا کہ کیا ویسا کوئی پیڑ ہماری ایریا میں بھی لگا ہوا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے جسے تمہارے ایریا میں جس سے وہ ریزیمبل کرتا ہو. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم کبھی الشام گئے ہو، یعنی پریزنٹ ڈے سیریا گئے ہو؟ تو بدوین نے کہا کہ نہیں رسول اللہ، میں تو کبھی بھی نہیں کیا. تو اس پہ رسول اللہ نے کہا کہ وہ ایک ایسے پیڑ کی طرح لگتا ہے جو کہ سیریا میں اگا ہوا ہے، اور اس کا نام ہے الجوزا، جو کہ ایک اسٹیم پہ کھڑا ہوا ہے اور اس کی جو برانچز ہے وہ بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ کو ٹری دکھایا تھا، یعنی ایک ہی اس کا مین برانچ ہے اور اس کے اوپر جو پھر اسٹیم ہے، اس کے اوپر پھر جو ہے باقی برانچز جو ہیں خوب پھیلی ہوئی ہیں. اس کے بعد بدوین نے پوچھا کہ وہ جو پھلوں کا گچھا اس پہ لگا ہے وہ کتنا بڑا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ایک کوا 1 مہینے تک سفر کرتا رہے بنا ریسٹ کیے ہوئے اتنا بڑا. تو اس پہ بدوین نے کہا
تو اس کا تنا کتنا بڑا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تمہاری پاس 4 سال کی اونٹنی ہو جو تمہاری اپنی ہو یعنی فیملی کی ہو اور تم اس کے ساتھ سفر کرو اور تب تک سفر کرتے رہو جب تک کہ بڑھاپے کی وجہ سے اس کے کندھے جھک نہ جائیں. تو پھر اس بدوین نے کہا کہ کیا اس میں سے انگور نکلیں گے, یعنی وہ جو ٹری ہے اس میں سے انگور نکلیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں. تو بدوین نے پوچھا کہ وہ انگور کتنے بڑے ہوں گے. تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ کیا کبھی تمہارے باپ نے بھیڑ کو ذبح کیا ہے. تو اس نے کہا ہاں رسول اللہ کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تب اس کی جو کھال ہے وہ نکال لو اور اس کی کھال سے تمہاری ماں جو ہے ایک لٹکانے والی بالٹی بنا لے. اور تو بدوین نے کہا کہ ہاں رسول اللہ تب تو یہ والے انگور میرے اور میرے خاندان کے لیے پورے ہوں گے. تو اس پہ رسول اللہ نے کہا کہ تمہارے اور تمہارے خاندان اور تمہارے قبیلے کے لیے پورے پڑیں گے. سبحان اللہ, اس پیڑ پہ ایسے انگور کے گچھے ہوں گے جو ایک قبیلے کے لیے پورے پڑیں گے. اچھا, اب جو یہ پھل ہیں وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ, کبھی نہ ختم ہونے والے پھل ہیں. وہاں کے پھل سیزنیبل نہیں ہوں گے کہ گرمی کا مخصوص پھل, سردی کا مخصوص پھل. وہاں ہر پھل ملے گا چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو, اور ایک ایک پھل کی کئی کئی ویرائٹیز ہوں گی, خوب ساری ہوں گی جنہیں نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا, نہ کبھی کسی کان نے اس کے بارے میں سنا ہوگا, نہ کبھی کسی دل نے اس کے بارے میں سوچا ہوگا. جنت کے پھل کبھی نہ ختم ہونے والے پھل ہوں گے. جنت میں جب ایک پھل توڑ لیا جائے گا تو فوراً دوسرا آ جائے گا. یہاں پہ تو ہوتا ہے نا, ہم جب پھل توڑتے ہیں تو پھر دوسرا آنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے, یعنی ایک ٹوٹ گیا لیکن دوسرا آنے میں وقت لگتا ہے. وہ پہلے تو چھوٹا سا ہوگا, پھر بڑا ہوگا, پھر بڑا ہوگا, پھر بڑا ہوگا, ٹائم لگے گا. لیکن وہاں ایسے نہیں ہوگا, وہاں آپ نے توڑا فوراً اس کی جگہ دوسرا آ گیا. سبحان اللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان